40 الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وضوء الرجل مع امرته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر رضی اللہ عنہ بالحمیم ومن بیت بالحمیم نصرانیہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جميعا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اکٹھے دونوں ایک برتن سے پانی لے کر وضو کریں تو یہ جائز ہے، یعنی ایک ہی برتن ہو اس میں پانی بھرا ہوا ہو، مرد بھی اسی سے وضو کرے اور اس کی بیوی بھی اسی سے وضو کرے تو یہ بالکل جائز ہے، یعنی اکٹھے اسی وقت میں مرد بھی کرے اور اسی وقت میں اس کی بیوی بھی کرے، یہ بالکل جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرد عورت کا بچا ہوا پانی وہ وضو کے لیے استعمال کرے کہ پہلے عورت نے وضو کیا ہے، پانی بچ گیا ہے، اسی بچے ہوئے پانی کے ساتھ پھر مرد وضو کرے تو یہ وضو کرنا بالکل جائز ہے۔ تو دو مسئلے ہو گئے، ایک مسئلہ ہو گیا کہ خاوند اور بیوی دونوں مل کر اکٹھے ایک ہی برتن سے وضو کریں، یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے، یہ بھی جائز ہے۔ اور جواز تو مطلقاً ہے، بیوی ہو یا دوسری عورت ہو، مگر چونکہ عموماً دوسری عورتوں سے اختلاط ہوتا نہیں، لیکن مسئلے کی حد تک اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو جائز ہے۔ باب وضوء الرجل مع امرته، یہ باب ہے کہ مرد وضو کرے اپنی عورت کے ساتھ مل کر اکٹھے دونوں، وفضل وضوء المرأة، اور عورت کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کرنا۔ فضل بمانا یہاں بچا ہوا، ما بقیہ، وضو مانا وضو کا پانی، تو عورت کے وضو کے پانی سے بچا ہوا پانی اس کے ساتھ وضو کرنا۔ وَتَوَضَّأَ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک نصرانیہ عورت کے گھر سے وضو کرنے کے لیے گرم پانی لیا اور اس کے ساتھ وضو کیا۔ اب یہ جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی خاتون کے گھر سے گرم پانی لیا، اب ظاہر ہے وہ پانی گرم کیا گیا تھا، اس پانی کو عقل میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ عورت نے ڈالا ہوگا اور پھر اس عورت ہی نے اس کو گرم کیا ہوگا،
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا، تو معلوم ہوا کہ وضو کے لیے پانی گرم کیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اور کافر کے گھر سے پانی لیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اور عورت اگرچہ کافر ہی ہو اس کے ہاتھ وغیرہ بھی پانی کو چھو جائیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، وضو اس سے کرنا جائز ہے۔ وَتَوَضَّأَ عمر رضی اللہ عنہ، اور وضو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالحمیم، گرم پانی کے ساتھ۔ حمیم کا معنی ہے گرم پانی۔ وَمِن بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ، ایک نصرانیہ خاتون کے گھر سے پانی لیا تھا۔ بیت معنی گھر، نصرانیہ معنی نصرانی خاتون کے گھر سے وہ پانی لیا تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا، مالک نے وہ نقل کرتے ہیں نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو قال، بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کان الرجال والنساء، مرد اور عورتیں یتوضؤون، وضو کیا کرتے تھے۔ کان الرجال والنساء، رجال مانا مرد، نساء مانا عورتیں، کان الرجال والنساء، مرد اور عورتیں یتوضؤون، وضو کیا کرتے تھے، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا، رسول اللہ کے زمانے میں اکٹھے، ایک ہی برتن سے مرد بھی وضو کر رہا ہے، عورت بھی وضو کر رہی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اس سے اگلا باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی المغمى علیہ۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبان محمد بن المنقدر قال سمعت جابر یقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا آکل فتوضأ وصب علی من وضوئه فاکلت فقلت یا رسول اللہ لمن المیراث انما یرثنی کلالۃ فنزلت آیۃ الفرائض۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے اور کسی نیک آدمی کے وضو کا پانی اس بے ہوش پر بطور علاج کے ڈالا جائے تبرک کے لیے تو یہ جائز ہے۔ اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حدیث ہے وہ یہ ہے، مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے میرے اوپر غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جس طرح انسان کو ہوش و حواس میں ایک سمجھ ہوتی ہے، عقل کام کرتا ہے، تو میری یہ کیفیت ختم ہو گئی، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں، بیماری کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، میں بے ہوش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے آئے، کیا شان تھی، بیمار ہو حضرت جابر اور تیمارداری کے لیے تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے
اور آپ نے آ کر مجھے دیکھا کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وہ وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کیا گیا، اور وہ پانی پھر میرے اوپر چھڑکاؤ کیا گیا۔ بس پانی کا چھڑکاؤ ہوتے ہی میں ہوش میں آ گیا، میری عقل، ہوش، حواس ٹھیک کام کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے۔ خیر، میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا وراثت کا۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول، انسان ہے، اس دنیا میں آیا ہے تو جانے کے لیے آیا ہے، جانا تو ہے ہی ہے، اور میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے اسی بیماری میں میرا وقت پورا ہو گیا ہو، میری زندگی ختم ہو گئی ہو، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا مال وراثت کس کو ملے گا؟ کیونکہ میں تو کلالہ ہوں، میری اولاد بھی نہیں، اصول اور فروع، میری اولاد بھی نہیں، اور میرے باپ دادا ماں وہ بھی نہیں، تو اب میری یہ وراثت کس کو ملے گی؟ کہتے یہ میں نے سوال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور اللہ نے اسی موقع پر میرے گھر میں وراثت والی جو کلالہ والی آیت ہے وہ رب نے نازل کر دی۔ اب اللہ کے نبی کا وہاں آنا اتنا میرے لیے باعث رحمت ہوا کہ میں بیمار تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے وضو کیا، وہ پانی میرے جسم پر چھڑکاؤ کیا گیا، میرے اللہ نے اس وقت مجھے ہوش بھی دے دیا، اور جب اللہ کے نبی کو میں اپنے پاس دیکھ رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی، سرکار دو عالم میرے گھر میں تشریف لائے، اور پھر جب میں نے مسئلہ پوچھا تو میرے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اور اس میں کلالہ کی وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ، یہ باب نبی کریم علیہ السلام کا ڈالنا، سب بنا ڈالنا، بہا دینا، وضوءہ آپ نے وضو کا پانی، علی المغمى علیہ جس پر غشی طاری ہو گئی ہو، مغمى علیہ جس پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈالنا، وضوءہ اپنے وضو کا پانی، علی المغمى علیہ جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ابو الولید، ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد ابو الولید نے، قال ابو الولید فرماتے ہیں ہمیں وہ حدیث بیان کی شعبہ نے، شعبہ نقل کرتے اپنے استاد محمد بن منقدر سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یقول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعودنی
میری تیمارداری کرنے کے لیے، میری بیمار پرسی کے لیے، یعودنی عیادت کے لیے، عیادت بھی کہتے ہیں، عربی لفظ ہے، یعودنی میری عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، وَأَنَا مَرِيضٌ اور میں بیمار تھا، لا آکلو مجھے عقل نہیں رہی تھی، غشی کی حالت تھی۔ فتوضأ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وصب علیہ اور ڈالا مجھ پر، من وضوئہ اپنے وضو کا پانی، فعقلت تو میں ہوش میں آ گیا، عقل تو میری عقل کام کرنے لگ گئی، میں ہوش میں آ گیا، فقلت میں نے اسی دوران یہ سوال کیا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، لمن المیراث میری وراثت کا مال کس کو ملے گا؟ لمن المیراث میری وراثت کا مال کس کو ملے گا؟ بے شک میرا وارث تو کلالہ ہے۔ فنزلت آیت الفرائض اسی موقع پر فرائض کی آیت نازل ہوئی، یستفتونک فی الکلالہ، آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو وہ پوچھنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا باب ہے باب الغسل والوضوء فی المخضب والقدح والخشب والحجارہ۔ اگلے باب میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلے کے پیچھے پڑتے ہیں پھر اس کے بال کی کھال اتارنے کے مترادف تحقیق کرتے ہیں۔ فرمایا وضو کرنے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے گا، اگر وہ پانی برتن میں ہو تو برتن کیسا، کس چیز کا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا بھائی کوئی بھی برتن ہو، وہ برتن ٹب کی شکل میں ہو، لکڑی کا بنا ہوا ہو، پتھر کا بنا ہوا ہو، وہ چاہے مٹی کا بنا ہوا ہو، یا ہمارے زمانے میں اور چیزیں رنگ برنگی آ گئی ہیں، تو برتن کسی بھی چیز کا ہو، اس برتن کے اندر مٹی کا برتن ہو، چونکہ یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ بعض اوقات انسان انتہائی دینی اعتبار سے تنگ نظر ہو جاتا ہے، اور وہاں تنگ نظری ہونی نہیں چاہیے جبکہ وہ ہو جاتا ہے۔ اب مثلا کسی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں پانی ڈال کر اس سے وضو کرتے تھے وہ برتن لکڑی کا تھا، تو وہ حکم لگا دے بھائی لکڑی کے برتن میں پانی ڈال کر وضو کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی، یا اسی طریقے سے اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی لوہے کے ٹپ میں ڈال کر اس پانی سے غسل کیا، کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے فلاں برتن استعمال کیا تھا، وہ کہے بس وہی ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو واضح کر دیا۔ اس میں گویا اصل الاصول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے برتن میں پانی ڈال کر وضو کیا ہے، برتن میں پانی ڈال کر غسل کیا ہے، اور وہ برتن کسی بھی چیز کا ہو ٹھیک ہے، لکڑی کا ہو تب ٹھیک ہے، مٹی کا ہو تب ٹھیک ہے، لوہے کا ہو تب ٹھیک ہے۔
کسی بھی چیز کا ہو۔ باب الغسل والوضوء، یہ باب ہے غسل کرنا اور وضو کرنا، فی المخضب ٹپ میں، والقدح اور پیالے میں، بڑا پیالہ ہو اس میں ڈال کر، والخشب اور لکڑی کا برتن، والحجارہ اور پتھر کا برتن۔ مخضب اس کا معنی ٹپ بھی ہے اور اس کا معنی دیگچہ بھی ہے، دیگچے میں۔ والقدح بڑا پیالہ، والخشب اور خشب لکڑی کا برتن، حجارہ پتھر کا برتن۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن منیر نے، انہوں نے سنا عبداللہ بن بکر سے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا حمید نے، وہ نقل کر دیا حضرت انس سے، قال فرمایا حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت الصلاۃ لفظی معنی ہے نماز حاضر ہو گئی، یعنی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت الصلاۃ نماز کا وقت ہو گیا۔ فقام من کان قریب الدار، جن لوگوں کا گھر قریب تھا وہ اٹھے، الی آلہ، اپنے گھر میں چلے گئے وضو کرنے کے لیے۔ تو لوگ بہت سارے جمع تھے، نماز کا وقت ہو گیا، جن لوگوں کا وہاں گھر قریب تھا وہ اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے وضو کرنے کے لیے۔ حضرت الصلاۃ نماز کا وقت ہو گیا۔ فقام من کان قریب الدار، اٹھ کھڑے ہوئے وہ لوگ جن کا گھر قریب تھا، الی آلہ، اپنے گھر کی طرف۔ آل سے مراد گھر والے، تو مراد گھر۔ وبقی قوم، اور کچھ لوگ باقی رہ گئے جن کا وہاں گھر نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے تو گھروں میں جانا نہیں تھا، انہوں نے وہاں وضو کرنا تھا اور پانی کی قلت تھی، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر کر دیا جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فَأُتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لایا گیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس بے مخضب، کیا معنی ہے؟ ایک ٹپ یا دیگچہ، بڑا دیگچہ بھی معنی کر، دیگچہ، ایک دیگچہ لایا گیا یا ٹپ نما برتن، من حجارہ، پتھر کا بنا ہوا، فی ماؤن، اس میں پانی تھا، مگر فصغر المخضب، وہ برتن تھا بہت چھوٹا، ان یبسط فی کفہ، کہ نبی کریم علیہ السلام اس برتن کے اندر ہاتھ کو داخل کر کے اپنی ہتھیلی کو کھولے، یہ ممکن نہیں تھا، چھوٹا تھا۔ تو پانی بھی اس کے اندر اتنا تھا کہ ایک آدمی کا وضو بھی بظاہر بڑا مشکل تھا، ایک آدمی کا وضو بھی بظاہر مشکل تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پورا ہاتھ تو اس برتن کا منہ تک اندر سے گہرائی پھر کشادہ تھی، اوپر منہ اس کا بالکل تنگ تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک انگلی مبارک اس کے اندر داخل کی۔ جب وہ انگلی پانی میں گئی، میرے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی انگلی سے پانی جاری کر دیا،
اور وہاں لوگوں نے اس کے ساتھ وضو کیا، اور اس موقع پر یہ لوگ 80 سے زیادہ تھے، 80 سے زیادہ۔ فَأُتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمِخْزَب، لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا دیگچہ، من حجارہ، پتھر کا، فیہ ماؤن، اس میں پانی تھا، فَصَغُرَ الْمِخْزَب، وہ برتن چھوٹا تھا، أَن يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، کہ آپ پھیلائیں اس میں اپنی ہتھیلی کو، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، باقی ماندہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا، فتوضأ، وضو کیا، القوم، وہ باقی ماندہ لوگوں نے، جو چلے گئے تھے گھروں کو وہ تو چلے گئے، کلہم، سب نے۔ جن لوگوں نے یہ حدیث سنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا، قلنا، ہم نے کہا، کم کنتم، اس وقت تمہاری مقدار اور تعداد کتنی تھی؟ کم کتنی، تم کتنے لوگ تھے؟ قالا، انہوں نے جواب میں فرمایا، 80 و زیادتاً، 80 سے کچھ زیادہ تھے، 80، 80 تو زیادتاً من زیادہ، واو بمعنی معاک ہے، 80 و زیادتاً، 80 سے کچھ زیادہ تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن علا نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ نقل کرتے ہیں برید سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو بردہ سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا بقدح، کیا معنی ہے؟ ہاں، منگوایا ایک پیالہ، منگوایا ایک پیالہ، فیہ ماؤن، اس میں پانی تھا، فغسل یدیہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ووجہہ، اور اپنے چہرہ مبارک کو اس میں دھویا، ومج فیہ، اور اسی کے اندر اللہ کے نبی نے کلی کی۔ حدثنا احمد بن یونس، ہمیں بیان کیا احمد بن یونس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن یحییٰ نے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن زید سے، قال اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً، ہم نے نکالا نبی کریم علیہ السلام کے لیے پانی، یعنی لائے، گھر سے نکال کر باہر لائے، فی طور من صفر، ایک پیتل کے برتن میں، صفر، صفر بمعنی پیتل، طور بمعنی برتن، فی طور من صفر، پیتل کے برتن میں، فتوضأ، رسول کریم علیہ السلام نے وضو کیا، فغسل وجہہ ثلاثا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا چہرہ مبارک دھویا 3 بار، ویدیہ، اور دونوں ہاتھ دھوئے، مرتین مرتین، 2 مرتبہ، ومسح براسہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر، آگے کا بھی اور پیچھے کا بھی، یعنی ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، وغسل رجلئی، اور پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو بھی دھویا۔
یہ اگلی حدیث جو یہاں نقل کی گئی ہے، یہاں یہ حدیث بہت ہی اختصار کے ساتھ مختصر بیان کی گئی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ یہ حدیث بخاری شریف میں آگے کتاب المغازی ایک عنوان آئے گا، کتاب المغازی میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ یہاں جس قدر بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم اور خلاصہ پہلے سمجھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، اپنی دنیاوی زندگی کے آخر میں، جس کو مرض الوفات کہا جاتا ہے، جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتحال ہوا، انتقال ہوا، وہ بیماری تھی۔ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے پاس قیام کے اعتبار سے باری مقرر کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسری کے پاس، مساوات اور برابری واجب ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اللہ نے خود اس چیز کی وضاحت قرآن میں کی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر ایک سے زائد بیویوں کی شکل میں آپ کے لیے باری واجب اور ضروری نہیں ہے، امت کے لیے ضروری تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اگرچہ ضروری تو نہ تھی، مگر آپ اس کا اہتمام ہر حال میں کرتے تھے۔ جب بیماری کا دور شروع ہوا تو ایسی ہی اللہ کے پاک پیغمبر ایک دن ایک زوجہ کے پاس، دوسرے دن دوسری زوجہ کے پاس، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خواہش یہ ہونے لگی کہ میں عائشہ کے گھر میں یہ بیماری کا دور گزاروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، کل میں کس کے پاس ہوں گا؟ آج جس کے پاس ہے، کل میں کہاں ہوں گا؟ ازواج مطہرات نے بھی اس بات کو سمجھ لیا، جانچ لیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی چاہت یہ ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں بیماری کے دنوں میں رہوں اور میری تیمارداری بھی وہیں اس کے گھر میں کی جائے۔ چنانچہ وہ بھی ذات رسالت کے مزاج کی شناساں تھیں اور سب ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت عائشہ کے گھر میں ان بیماری کے دنوں میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے، وہیں آپ کی تیمارداری ہونے لگی اور مختلف واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ آتے ہیں جو اس حدیث میں نہیں، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، وہاں انشاءاللہ پوری تفصیلی روایات
احادیث آپ وہاں سنیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بخار کی حرارت اتنی تیز تھی، آپ اگر تھوڑی دیر ہاتھ پانی میں داخل کر کے رکھتے تو پانی گرم ہو جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں حضرت عائشہ بھی تھی اور دیگر ازواج بھی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی میرے اوپر بہا دو، 7 مشکیزوں کا پانی میرے اوپر بہا دو۔ 7 مشکیزیں، ہر مشکیزہ الگ کنویں کا پانی بھر کر لایا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ 7 مختلف کنووں سے پانی بھر کر لاؤ، تو 7 مختلف کنووں سے ایک مشکیزہ بھر کر لایا گیا، اور فرمایا مشکیزہ ایسا ہو کہ اس کی رسی کھولی نہ گئی ہو۔ مراد یہ ہے کہ مشکیزہ صاف ستھرا ہو، پانی بھر کر پھر اس کی رسی باندھ دی گئی ہو، تاکہ باہر کا گرد غبار مٹی آلودگی وہ پانی تک نہ پہنچی ہو، پانی بالکل تازہ بتازہ صاف شفاف ہو۔ تو 7 کنووں کا پانی صاف شفاف، ایسے مشکیزیں جن کی رسیاں کھولی نہ گئی ہوں وہ پانی لاؤ اور میرے اوپر بہاؤ، تاکہ مجھے کچھ سکون ملے اور پھر میں باہر لوگوں کے پاس جاؤں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 7 مشکیزیں پانی کے لائے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر ان مشکیزوں کا پانی بہایا گیا۔ اب ایک تھوڑی سی بات یہاں 1-2 لفظوں میں سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 7 مشکیزوں کا حکم دیا اور پھر مختلف کنووں کا پانی، تو آیا اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دنیا میں کافروں نے مختلف تدبیریں حرب کیے ہوتے رہے، سب تفصیل قرآن میں بھی بتائی گئی ہے، ان میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے چند لقمے ہی اس کے کھائے تھے، زیادہ نہیں، پھر اللہ کی طرف سے آگاہی آئی اور نبی کریم علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا، اور یہودیوں نے یہ کام کیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملا دیا؟ وہ جو زہر کا اثر تھا وہ میرے رب نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ظاہر نہ کیا اور اس کو دبا دیا وہیں۔ جب یہ مرض الوفات کا واقعہ اور دور شروع ہوا تو اس زہر کا اثر آپ کے جسم پر ظاہر ہو گیا۔ یہ اس قدر تیز بخار اور حرارت، یہ اس زہر کا اثر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اللہ کے اشارے سے اللہ کے پاک پیغمبر نے
بطور علاج کے 7 کنوؤں کا پانی منگوایا اور آپ نے اوپر ڈلوایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں کسی آدمی کو زہر دے دیا جائے تو جہاں اس کے اور ممکنہ علاج روحانی بھی اور ظاہری طبی ڈاکٹری علاج بھی ہیں، اس کے ساتھ اگر یہ علاج کر لیا جائے کہ 7 کنوؤں کا پانی لا کر اس کو اوپر بہا دیا جائے تو میرا اللہ اس کی وجہ سے بھی اس زہر والی بیماری سے نجات دے گا اور اس کی تاثیر کو کم کر دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 کنوؤں کا پانی لا کر میرے اوپر بہاؤ۔ جب وہ بہانا شروع کر دیا، جب بہایا پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بس تمہیں جو میں نے کہا تھا تم نے کر دیا۔ 7 کنوؤں کا پانی تم لے آئے، پانی بھی صاف شفاف، ان کی رسیاں نہیں کھولی گئیں اور تم نے میرے اوپر بہا دیا، بس۔ اس سے فارغ ہوئے، فرمایا مجھے لوگوں کے پاس لے چلو۔ پھر 2 آدمی آئے، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ایک حضرت عباس حضور کے چچا اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ کی دائیں جانب تھے اور ایک آپ کی بائیں جانب تھے، ایک ہاتھ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ رکھا، اور آپ باہر لوگوں کے پاس آئے اس انداز سے کہ آپ کے پاؤں سے زمین پر خط بنتا جا رہا تھا، یعنی پاؤں گھسٹتا جا رہا تھا، تو پاؤں سے خط بنتا جا رہا تھا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حدثنا ابو الیمان، ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی شہیب نے، وہ نقل کرتے ہیں زوری سے، قال وہ فرماتے ہیں اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت بھاری ہو گئی، ثقلا بھاری، بیماری کی وجہ سے بوجھ ہوا، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہو گئی، واشتد بی وجوہ، سخت تکلیف ہو گئی، اشتدہ سخت، وجو تکلیف درد، واشتد بی وجوہ سخت تکلیف ہو گئی، استاذن ازواجہ اجازت چاہیے اپنی ازواج سے، فی ان یمرض فی بیتی، کہ رسول اللہ کی تیمارداری کی جائے میرے گھر میں، فَأَذِنَّ لَهُ، سب ازواج نے اجازت دے دی، فَأَذِنَّ جمع کا صیغہ ہے، سب ازواج نے اجازت دے دی، لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بین رجلین، 2 آدمیوں کے درمیان، تخط رجلاہ فی الارض، خط بنا رہے تھے آپ کے پاؤں مبارک زمین کے اندر، تخط خط بنا رہے تھے،
رجلاہ رسول اللہ کے دونوں پاؤں، فی الارض زمین میں۔ یہ دو آدمی بین عباس ورجل آخر، ایک حضرت عباس تھے اور دوسرے آدمی ایک اور تھے۔ تو یہ دوسرا آدمی کون تھا؟ حضرت یہ بات بیان کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، درجہ، فضیلت وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت عباس کا نام لیا، دوسرے آدمی کا نام نہیں لیا، حضرت عائشہ نے۔ وہ تھوڑی سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غیرت کی بنیاد پر نالاں تھی۔ وہ یہ تھا کہ جب واقعہ افق پیش آیا، وہ واقعہ افق ذہن میں آیا نا حضرت عائشہ پر، وہ جب واقعہ افق پیش آیا تھا تو 1 مہینہ پریشانی رہی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی یہ کہہ سکتے تھے، مگر اللہ کی اپنی حکمتیں کہ جس انداز سے بعد میں برات ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر سے برات اس طریقے سے وہ نہ آتی جس طریقے سے میرے اللہ نے کی، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ تو مہینہ یہ پریشانی کا دور رہا اور نبی علیہ السلام مختلف لوگوں سے مشورے کرتے رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ساری رویداد بعد میں معلوم ہوئی کہ اللہ کے پاک نبی نے کس کس سے مشورہ کیا اور کس کس نے کیا جواب دیا۔ چنانچہ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے مدعو کیا اور ان سے بھی مشورہ لیا کہ یہ صورتحال جو چل رہی ہے اس میں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی نے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی کیوں پریشان ہوتے ہو، اور عورتیں تھوڑی ہیں۔ اب یہ جواب بظاہر ذرا آپ خود غور و فکر کر لینا۔ حالانکہ حضرت عائشہ کی ایک نوکرانی جب اس کے بارے میں بات آئی کہ اس سے پوچھا جائے، تو اس نوکرانی سے جب تحقیق کی گئی تو اس نے بڑا ہی پیارا جملہ کہا۔ اس نے کہا، اسی بخاری میں انشاءاللہ آگے کتاب التفسیر میں اس کی حدیث آئے گی۔ اس نوکرانی نے کہا، اور کچھ لوگوں نے جھڑکنا بھی شروع کیا، سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا سیدھی بات ہے، اس اللہ کی بندی کے پاس میں ہر وقت رہتی تھی، اس میں ما سوائے ایک عیب کے مجھے کوئی عیب نظر نہیں آیا، کیونکہ گھر کے اندر اس کے معاملات سے میں واقف ہوں۔ اس اللہ کی بندی میں ایک عیب کے ما سوا مجھے کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ اب لوگ سارے متوجہ ہوئے کہ وہ کون سا عیب ہے؟ فرمایا وہ عیب یہ ہے کہ بس اتنی سادی ہے، آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے، سنبھالنے کی فکر نہیں ہوتی، بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ کئی دفعہ وہ آٹا کھا گئی، پھر روٹی پکانے کی نوبت نہیں آئی، بکری آٹا کھا گئی۔ فرمایا اس کے ما سوا میں نے اس کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا۔ پھر بعض حضرات نے ذرا سخت جملے اس موقع پر کہے، سچ بتاؤ۔ تو کہا آپ کا کیا خیال ہے، سچ ہی تو بتایا ہے۔ حضرت عائشہ اتنی اس کی قدر کرتی تھی کہ دیکھو اس کو بھی علیحدہ بلا کر مردوں نے سختی کی، پوچھا، اس نے کیا جواب دیا۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں ذرا تھوڑے اعتماد اور عدم اعتماد والے۔ تو
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی کسی بددیانتی یا شک و شبہ پر مبنی قطعاً نہ تھا، مگر ایک تسلی کے لیے انہوں نے وہ الفاظ تعبیر کر دیے، اور وہ پھر اپنی ذہانت میں، اپنی عقل مندی میں اپنی مثال آپ تھی، تو بس وہ غیرت کو ان کے ذہن میں تھی، باقی تو وہی تھا، برحال وہ ذرا اس انداز سے یہاں بھی ان کا نام نہیں لیا۔ حضرت عباس اور ایک دوسرا آدمی، قال عبید اللہ راوی فرماتے ہیں، فَأَخْبَرْتُ عبد اللہ بن عباس، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے واقعہ کی خبر عبداللہ بن عباس کو دی۔ عبید اللہ راوی کہتے ہیں میں نے اس واقعہ کی خبر عبداللہ بن عباس کو دی، فقال، تو عبداللہ بن عباس نے سن کر فرمایا، اتدری من الرجل الآخر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ ایک تو حضرت عباس تھے، دوسرا آدمی کون تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ من الرجل الآخر، دوسرا آدمی کون تھا؟ عبید اللہ راوی کہتا ہے، قلت لا، میں نے کہا نا جی میرے علم میں نہیں ہے کہ دوسرا آدمی کون ہے۔ قال، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، وہ علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وَكَانَتْ عائشہ تحدث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی، تحدث بیان کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد ما دخل بیتہ، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، واشتد وجعہ، کیا معنی ہے؟ تکلیف زیادہ ہوئی، حریقوا علیہ، بہا ڈالو میرے اوپر، بہا ڈالو، حریقو اس کا معنی بھی بہا ڈالنا ہے، بہا ڈالو میرے اوپر، من سب قربن، 7 مشکیزوں کا پانی، سب ان بمانا 7، قرب، قربتن کی جمع ہے مشکیزہ، تو 7 مشکیزوں کا پانی بہا ڈالو، لم تحلل اوقیتہن، جن کی رسیاں نہ کھولی گئی ہوں، لم تحلل نہ کھولی گئی ہوں، اوقیتہن ان کی رسیاں، اوقیتہن، اوقیہ یہ جمع وقاء ان کی، تو مراد ہے رسیاں، ان کے بندھن اور رسیاں کھولی نہ گئی ہوں، تو مطلب سمجھ آ گیا ہے نا، لعلی اعہد الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور کچھ نصیحت وصیت کروں، وَأَجْلِسَ فِي مِخْزَبٍ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا ایک ٹپ میں، لِحَفْصَةَ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ وَأُجْلِسَ فِي مِخْزَبٍ، بٹھا دیا گیا رسول اللہ کو ایک ٹپ میں، لِحَفْصَةَ جو حضرت حفصہ کا تھا، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجہ ہے۔ ثُمَّ تَفِقْنَا، پھر ہم شروع ہو گئے، نَصُبُّ عَلَيْهِ، بہا رہے تھے، ڈال رہے تھے رسول اللہ پر پانی، تل کا ان مشکیزوں سے، حتیٰ تفق یشیر الینا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارہ کرنا شروع ہو گئے، حتیٰ تفق شروع ہو گئے، یشیر اشارہ کرنے، الینا ہماری طرف، اس اشارے کا مقصد یہ تھا، ان قد فعلتن، جو میں نے
تمہیں کہا تھا تم نے کر دیا۔ ثم خرج الی الناس، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ باب نمبر 46، باب الوضوء من الطور، یہ باب ہے برتن کے اندر پانی ڈال کر اس سے وضو کرنے، یہ حدیث بھی پہلے گزر گئی ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عمر بن یحییٰ نے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے، قال فرمایا کان عمی یکثر من الوضوء، میرے چچا بہت زیادہ وضو کرتے تھے۔ قال لعبداللہ بن زید، انہوں نے عبداللہ بن زید سے کہا اخبرنی، مجھے بتائیے، کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، مجھے ذرا رسول اللہ کا وضو کر کے دکھائیں، میں تو بہت زیادہ وضو اعضاء کو کئی مرتبہ دھو ڈالتا ہوں، تو کہیں میرا وضو کا طریقہ غلط نہ ہو، مجھے رسول اللہ والا وضو کر کے بتائیں، دکھائیں۔ فدعا بطور، انہوں نے ایک برتن منگوایا، من ماء، پانی کا، فکفا علی یدیہ، پانی ڈالا اپنے ہاتھوں پر، فغسلہما، کیا معنی ہے؟ دونوں کو، فغسلہما ثلاث مرات، 3 بار، ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، فی الطور، فمزمز، کیا معنی ہے؟ کلی کی، فمزمز، پس کلی کی، واستنثر، اور ثلاث مرات، من غرفت واحدہ، ایک ہی چلو سے، ایک ہی، ثم ادخل یدہ، پھر داخل کیا اپنے ہاتھ کو، فاغترف بہما، چلو میں پانی لیا دونوں کے، فغسل وجہہ، دھویا اپنے چہرے کو، 3 مرات، ثم غسل یدیہ، پھر دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرفقین، کونیوں تک، یعنی سمیت، مرتین مرتین، 2 مرتبہ، ہر بازو کو 2 مرتبہ دھویا۔ ثم اخذ بیدیہ ماء، پھر لیا اپنے ہاتھوں میں پانی، یعنی ہاتھوں کو تر کیا، فمسح راسہ، اپنے سر کا مسح کیا، فادبر بیدیہ، دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، ادبر بیدیہ، دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، ادبر کا معنی پیچھے لے جانا، واقبل، اور پیچھے سے آگے کو لائے، ثم غسل رجلیہ، پھر دھویا اپنے دونوں پاؤں کو، فقال، فرمایا ہکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدثنا مسدد، ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد نے، وہ نقل کرتے ہیں ثابت سے، وہ حضرت انس سے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا باناء، کیا معنی ہے؟ ایک برتن منگوایا، من ماء، فأتی بقدح، لایا گیا ایک پیالہ، رحراح، جو اوپر سے تنگ تھا، اندر سے ذرا کشادہ تھا، فی شیء من ماء، اس میں کچھ پانی تھا، فوضع اصابعہ فی، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی انگلیاں اس میں رکھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں
فجعلت انظر الی الماء، میں دیکھ رہا تھا پانی کو، ینبو من بین اصابعی، اللہ کے پاک پیغمبر کی انگلیوں سے نکل رہا تھا۔ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فخزرت من توضا، میں نے اندازہ لگایا جن لوگوں نے وضو کیا، ما بین 70 الی 80، 70 سے لے کر 80 تک تھے، 70 سے لے کر اس سے اگلے باب میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، پہلے مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ یہ کسی نے سوال بھی کیا تھا پچھلے درس میں، تو میں نے کہا تھا انتظار کریں آئندہ درس کا۔ آیا وضو اور غسل میں پانی کی کتنی مقدار استعمال کی جا سکتی ہے؟ وضو اور غسل میں پانی کی کتنی مقدار استعمال کی جا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ۔ تو اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ شرعی طور پر غسل کے لیے کوئی پانی کی مقدار خاص مقرر ہو کہ اتنی مقدار استعمال کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ غسل میں استعمال نہیں کر سکتے، یا وضو کے لیے اتنی مقدار مقرر ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ شرعی طور پر ہماری شریعت میں وضو اور غسل کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کی کوئی خاص مقدار مقرر ہو کہ اس سے زیادہ استعمال کرنا بالکل ناجائز اور منع ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دار و مدار اس پر ہے کہ طہارت حاصل ہو جائے اور طہارت کرنے والے کو اطمینان ہو، بشرطے کہ وہ وسوسے کا مریض نہ ہو، بشرطے کہ وہ وسوسے کا مریض نہ ہو۔ تو پھر آدمی کو جب تسلی ہو جائے کہ اتنا پانی جب اس کے اتنے میں نے بہایا، غسل کیا، اب میں بالکل پاک ہو گیا، دار و مدار وضو کرنے والے اور غسل کرنے والے کے اطمینان اور تسلی کی ہے۔ جب وہ اس کو بالکل قلبی تسلی ہو جائے کہ میں بالکل پاک ہو گیا، میرا وضو ٹھیک ہو گیا، میرا غسل ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک شرط میں نے لگا دی جو کہا ہے بشرطے کہ وہ وسوسے کا مریض نہ ہو، کیونکہ جو آدمی وسوسے کا مریض ہو، اللہ بچائے، وہ تو اگر نہر کے کنارے بھی بیٹھا ہو کہے گا میں ابھی پاک نہیں ہوا، ابھی پاک نہیں ہوا، اس کو تو یوں سمجھے اگر 7 سمندروں میں بھی غوطہ دے کر نکال دو
تو گویا وضو اور غسل کے لیے پانی کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں کہ اس سے زیادہ استعمال کرنا ناجائز ہو۔ وضو کرنے والے اور غسل کرنے والے کی اطمینان پر دار و مدار ہے، جب وہ مطمئن ہو جائے بس اتنی حد تک اس کو پانی استعمال کرنے کی غسل میں بھی اور وضو میں بھی اجازت ہے، بشرط ہے کہ وسوسے کا مریض ہو نہ ہو۔ اس کے لیے تو بس اس کو یہی حکم دیا جائے کہ بھائی 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا، پاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، تب اس کی بیماری کا کچھ کنٹرول رہے، ورنہ یہ تو ایسا سخت مرض ہوتا ہے۔ میں نے ایک وسوسے کا مریض دیکھا، وہ جو لمبا وضو کرے اس کا تو آپ کیا اندازہ میں بتاؤں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ باہر سے ایک دن سیب لے کر آیا تو صابن لگا کر اس کو بھی دھو رہا تھا، جو سیب بھی صابن سے دھو کر کھائے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے وضو کی کوئی پانی کی خاص مقدار مقرر ہو، ایسی بات بھی نہیں، اور غسل کے لیے کوئی خاص مقدار مقرر ہو، ایسی بات بھی ہاں البتہ اکثر اوقات، اکثر عموماً آپ کا غسل ہوتا تھا 1 سا پانی کے ساتھ، 1 سا، صاد الف عین سا، اوڑی، یہ ذمہ دار لوگ جس سے وہ پیمائش کرتے ہیں نا، پیمانہ ہے خاص، اور وضو آپ کا عموماً ہوتا تھا 1 مد کے ساتھ، عموماً وضو 1 مد اور غسل 1 سا۔ اب مد کیا ہے اور سا کیا ہے؟ چونکہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسئلے کے حل کے لیے چلے گئے، تو وہاں ہمیں پانی کی ضرورت پڑی پینے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک برتن میں پانی لایا اور کہا یہ وہ برتن ہے کہ جس میں رسول اللہ بھر کر غسل کیا کرتے تھے۔ تو اب ہم نے آپس میں کہا یار یہ برتن تو آ گئے، اب اس کا اندازہ لگاؤ یہ کتنا برتن ہوگا، کیا مقدار ہے اس کی۔ تو خیر ہمارے پاس ساتھیوں نے کہا یار یہ تقریباً 7 رتل ہوگا، 7 رتل، اور کسی نے کہا ہو سکتا ہے 6 ہو، اور بعد نے کہا نہیں 8 رتل ہے، یہ 8 رتل، 8 رتل، 8 رتل، رے توئے لام رتل۔ اب رتل کتنا ہوتا ہے؟ تو رتل آپ یوں سمجھیں تقریباً ہمارے زمانے کے حساب سے 7 چھٹانگ، 7 چھٹانگ کے قریب ایک رتل ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں جو سا رائج تھا اس کا لوگوں نے اندازہ لگایا وہ 5 رتل اور ثلث رتل تھا، اور عراقی جو سا تھا اس کی مقدار، اور پھر حضرت مجاہد والا یہ قول جو میں نے ابھی بتایا ہے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 1 سا اللہ کے نبی پانی استعمال کرتے تھے، وہ برتن 8 رتل کا تھا، تو گویا کہ 1 مد 2 رتل کا ہوا۔ اس حساب سے آپ یوں سمجھیں کہ خلاصہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کا وضو تقریباً 1 سیر پانی کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ کا غسل 3.5 سیر پانی یا 4 سیر پانی کے ساتھ ہوتا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ 3.5 سیر یا 4 سیر،
اس کے درمیان رسول اللہ کے غسل کا پانی ہوتا تھا، اور ایک سیر پانی یہ رسول اللہ کے وضو کا ہوتا تھا۔ باب الوضوء بالمد، یہ باب ہے وضو کرنا ایک مد کے ساتھ۔ بس آپ مد کا معنی کریں تقریباً ایک سیر، کیا تقریباً ساتھ ذرا لگا دینا، تقریباً ایک سیر۔ ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا مصر نے، وہ کہتے مجھ سے بیان کیا ابن جبر نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت انس سے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یغسلو غسل کرتے تھے، یا یہ فرمایا یغتسلو، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، بالسائی ایک سا کے ساتھ، الی خمسۃ امداد 5 مد، ویتوضؤ بالمد، اور وضو کرتے تھے ایک مد کے ساتھ تقریباً ایک سیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جی ہاں نہ، وہ آنکھوں سے جو پانی بہا جائے گا نا، تو پانی بہنے کی وجہ سے وہ چھینٹوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، یا اللہ شرح صدر نصیب فرما، یا اللہ ہمارے سینے قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے کھول دے، یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، یا اللہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری فرما۔ ہمارے بزرگ ساتھی اصغر بٹ صاحب، ان کے بیٹے نے ایک امتحان دینا ہے، یا اللہ انہیں اس امتحان میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ اپنا کرم فرما، یا اللہ اپنا کرم فرما، یا اللہ انہیں اس امتحان میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ شرح صدر نصیب فرما، یا اللہ شرح صدر نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت اپنا کرم فرما، یا اللہ اس امتحان میں نیک مقصد میں جائز مقصد میں انہیں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔